اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ کہ یو آر فائن، آئی ایم فائن۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ خیریت سے اللہ پاک ان کو رکھے گا۔ تو آج میں ایک بہت ہی کارآمد ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اور آپ کو کچھ بتانے جا رہی ہوں۔ ہر طرف ڈینگی کا بول بالا ہے، ہر کوئی ڈینگی کر رہا ہے اور ہر کوئی پریشان ہے ڈینگی کی وجہ سے۔ تو میرے ساتھ جو تجربہ ہوا، ڈینگی نے جو کیا، کاٹا مجھے، اور میرے ساتھ کیا تجربہ ہوا ڈینگی کے کاٹنے سے، اور میں کس طرح بچی اور میں نے کیا کیا اس دوران، اور میں کیسے ایک ہی دن میں بالکل ٹھیک تھی اور مجھے کوئی بخار نہیں چڑھا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور اللہ پاک نے مجھ پہ فضل و کرم کیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو ڈینگی کی وجہ سے ہر کوئی خوفزدہ ہے۔ میں تو خود بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی جب ڈینگی نے مجھے کاٹا تھا اور میں نے اس کو دیکھ لیا تھا، اور مارنے کی کوشش کی تو وہ اڑ گیا، اور اس نے اڑتے اڑتے بھی میرے ہاتھ کے اوپر 4 جگہ پہ کاٹ لیا۔ جب ڈینگی پہ میری نظر پڑی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا میرے انگوٹھے کے اوپر بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں کچھ سمجھ آئی۔ میں کہوں کہ مکھی بھی نہیں ہے، مکھی اتنی مطلب چھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ مچھر بھی نہیں ہے، یہ مچھر سے بڑا ہے۔ اور جب میں نے غور کیا تو اس فیس پہ دھبے تھے، تب تو میں اور بھی خوف زدہ ہو گئی۔ اور یہ اب دیکھ رہے ہیں، یہ پانی بھی اب ہم لوگ جو ہے نا اس میں نہیں رکھتے پرندوں کے لیے کہ پانی کہیں بھی کھڑا نہ ہو۔ تو تب میں بہت زیادہ نا خوف زدہ ہوگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ جو میرے ذہن میں آئی اس وقت فوری طور پہ، تو میرے ذہن نے یہ سوچا، اور میں جلدی سے میں نے ایک کام کیا، اور میں نے جلدی سے جو کام کیا وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور اینڈ پہ بتاتی ہوں میں نے کیا کیا۔ پہلے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر لوں آپ کے ساتھ، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے اس چینل کو بوبوز لائف سٹائل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں، اور آپ میرے نسخوں سے اور میری جو بھی میں نے اب تک اس کے اوپر ورک کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، آپ کو اس کے جو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ بھی مستفید ہوں۔ جی تو آج چلتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ ڈینگی میں مجھے کاٹا تو میں نے کیا کیا۔ تو میں اس وقت جلدی سے میرے ذہن میں یہی آیا کہ اللہ کے 2 نام ہیں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو۔ میں اس کو پڑھنا شروع کیا جلدی، اور میں نے ان کو پڑھ کے دم کیا، دم سے میں نے وہ کیسے کیا، کیا لگایا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ میری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا، اور تاکہ آپ اس نسخے سے مستفید ہو سکیں اور ڈینگی سے جان چھڑا سکیں۔ تو جی بس پھر اس کے بعد میں جلدی سے بھاگی ہوں کچن کی طرف، اور کچن میں جا کے جو میں نے کیا ہے وہ ایک کام، وہ سب سے پہلے جو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنا ہوا تھا، اور اکثر میں نے اس بارے میں پڑھا بھی ہوا تھا، اور میری تھوڑی بہت اس پہ ریسرچ بھی تھی۔ جو چیز میں نے 2 چیزیں جو لی ہیں کچن میں جا کے اور گھر کے اندر جو میں نے ڈھونڈی ہیں، تو اللہ نے مجھ پہ جن کی وجہ سے کرم کیا، اور وہ ڈینگی جو ہے وہ تو اپنا کام کر گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اثر کو بے اثر کیا، اور مجھے میری جان بچائی اللہ نے اس تکلیف سے۔ اور جب مجھے وہ ڈینگی کاٹا ہے، مجھے اتنی شدت کی درد تھی، اتنی سڑن، اتنی جلن کہ وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہے اس کو اور کیسے وہ تکلیف کو سہ رہا ہے۔ اب جو ذہن میں خوف بیٹھ گیا ڈینگی ہے، تو مجھے تو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو بھاگی ہوں اندر کو، جب اندر بھاگی ہوں تو میرا اکثر یہی ٹائم ہوتا ہے کہ میں 4 بجے یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہوں، یا کوئی طب کی کتاب یا کوئی اپنی روحانیت کی کتاب یا کوئی بھی اس طرح کی سبق آموز چیزیں میں پڑھتی ہوں، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، یا کوکنگ کی پڑھتی ہوں، کوکنگ پہ بھی میں اپنے بلاگز بناتی ہوں، ہر چیز پہ بناتی ہوں۔ تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا ٹائم سپینڈ کروں ان بکس کے ساتھ، اور کچھ نہ کچھ سیکھوں۔ اور بس پھر میں جب اندر کو بھاگی ہوں، اور جا کے میں نے 2 چیزیں نکالی ہیں، نکال کے میں نے لیپ تیار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے جلدی اس لیپ کو اپنے بازو کے اوپر ملنا شروع کر دیا اچھی طرح سے، اور میں نے کافی سارا لیپ بنایا۔ اور جو میں بناتی جا رہی تھی میری تکلیف اور بڑھتی جا رہی تھی، چونکہ وہ زہر جو تھی وہ اچھی خاصی چڑھ چکی تھی ڈینگی کی میرے بازو پہ، اور جو میں ملتی جا رہی تھی
تو وہ میری بازو تو سوج گئی، اتنی سوائلنگ ہو گئی اس کے اوپر، اور پھر ساتھ ساتھ جلن، سڑن، درد عجیب طرح کی میٹھی میٹھی سی جو ناقابل برداشت تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان حالات میں کہاں بھاگوں، کیا کروں۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا جو مجھے فوراً فرسٹ ایڈ کے لیے کہیں لے کے جاتا یا کسی ایمرجنسی میں۔ مجھ سے جو ہوا، جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا وہی میں نے کیا، اور اسی سے میں بچ گئی۔ میرے رب نے مجھے بچا دی اور صحت دی، اور مجھے کوئی بخار نہیں چڑھا اس سے۔ جب میں نے وہ اپنا کیا، اپنے جو ذہن میں اس وقت چیز آئی، میں نے اس کا لیپ کیا، اور میں تقریباً 10 منٹ تک وہ لیپ کرتی رہی، اور اس سے پہلے 10 منٹ سے پہلے وہ جو لیپ تھا اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ میں آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی، یا حافظو یا حفیظو پڑھ کے۔ تو میں ان کو دم کر کے اپنی انگلی کے اوپر، اور میں وہ کیا لگاتی تھی، کیا کرتی تھی، یہ میں آپ کو ضرور اینڈ میں بتاؤں گی۔ آپ میری ویڈیو ضرور پوری دیکھیے گا تاکہ دوبارہ سے آپ کو کوئی چیز بھولے نہ، اور آپ ویسے ہی سب کچھ کریں اگر کسی کو ایسے ہوا ہو تو۔ بس پھر اس کے بعد میں نے وہ لیپ تیار کیا، اس کو ملا۔ اس سے یہ تھا کہ 10 منٹ تک میری وہ جو سوائلنگ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، درد ختم ہو گئی تھی، اور بے نام سی، اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جو ریڈ کلر تھا، اور وہ جو بڑے بڑے الرجی کے جیسے بن جاتے ہیں، پنجابی میں ان کو دھپڑ سے کہتے ہیں، بڑے بڑے ابھر آتی ہے اسکن، وہ بھی ختم ہو چکے تھے الحمدللہ الحمدللہ، اور میں بہت بہتر تھی۔ پھر مجھے خوف تھا اب مجھے بخار چڑھے گا، میرے پلیٹلیٹس کم ہوں گے۔ تب میں نے کیا کیا، میں اندر گئی، جا کے کچن میں گئی، کچن میں سے میں نے دو چیزیں ڈھونڈیں، 3 چیزیں لیں، اور ان کو میں نے مکس کیا، مکس کر کے ان کو میں نے جلدی جلدی سے بنا کے تو وہ میں نے پی لیا۔ اور جب میں نے وہ پیا تو اس سے جو تھوڑی بہت کسر رہ بھی گئی تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ وہ کس طرح ختم ہوئی کہ مجھے وامٹ آئی، اور وامٹ مجھے منہ بھر کے اچھی خاصی آئی، گرین گرین یلو یلو، سارا پانی اندر سے میرے نکلا، اور میں نڈھال ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر بعد اٹھی ہوں، میں نے پھر سے وہی لیکوڈ بنا کے وہی چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں، اور میں نے وہ پی لیا، اور اس طرح میں بالکل ٹھیک تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری انرجی بحال ہو گئی، اور میں ٹھیک تھی۔ پھر مجھے خوف تھا بخار چڑھے گا، تو رات کو مجھے بخار بھی نہیں چڑھا۔ میں ساری رات اسی خوف میں رہی کہ اب مجھے بخار چڑھے گا، بخار بھی نہیں چڑھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے صحت سے نوازا، اپنی نعمتوں کی وجہ سے، اپنے کلام الہی کی وجہ سے، اور اپنے ایمان کی وجہ سے۔ اور آپ لوگ بھی یہ ضرور کریں، اور ایک کام اور کریں کہ گھر میں جہاں جہاں آپ کے کولر پڑے ہیں، پانی کے برتن پڑے ہیں، ان کو آپ خالی کر دیں۔ جب آپ پودوں کو بھی پانی دیں تو اس طرح وہ خشک ہو جائے، کوشش کریں کہ وہ خشک ہو جائے، اور کھڑا نہ رہنے دیں۔ روز کا آپ راؤنڈ لگائیں اپنے لان کے اندر، اور اس کو چیک کریں پانی کہیں کھڑا تو نہیں ہے۔ کولروں کے اندر اکثر کھڑا ہوتا ہے، ان کو فوراً خالی کریں، خالی کر کے ٹائروں کے اندر ہوتا ہے، جس گھر میں ٹائر ہیں ان سے بھی کریں، اور اس طرح آپ بالکل اللہ کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈینگی نہیں پلے گا، اس کی افزائش نہیں ہوگی، تو ڈینگی نہیں آگے بڑھے گا۔ تو آپ یہ کیجئے گا کہ جب ڈینگی نے کاٹا تو میں نے سب سے پہلے یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو، بس یہ میں بلا تعداد پڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتہ میں نے کتنا پڑھا، 10 دفعہ پڑھا، 11 دفعہ پڑھا ہے، کیونکہ بس اسی دوران اتنا ہی کیوں میں پڑھ سکی تھی مجھے یاد ہے۔ اور میں نے اپنا لب لگایا، لب لگا کے میں نے وہ پڑھا، پھونکا، اور لب لگائی، اور فوری طور پہ جہاں جہاں وہ نشان تھے ان کے اوپر، اور میں نے جب تک میں کچن کی طرف یا کمرے کی طرف بھاگتی گھر کے اندر، میں یہ کرتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی، اور وہ لب، اور وہ یا حافظو حفیظو۔ اور اس کے بعد میں اندر گئی کچن میں، وہاں سے میں نے ڈھیر سارا نمک نکالا، ڈھیر سارا نمک نکالا۔ اس میں 2 قطرے میں نے لیمن کے ڈالے ہیں، 2 قطرے ٹوٹل لیمن کے ڈالے، ڈھیر سارا نمک تھا، اور اس میں میں نے پانی ڈالا، عام پانی جو ہوتا ہے، اور اس کا میں نے گاڑھا سا لیپ بنایا، اور جلدی جلدی جیسے جیسے میں کرتی بھی جا رہی تھی لگاتی بھی جا رہی تھی، کرتی بھی جا رہی تھی لگاتی بھی جا رہی تھی، اور یا حافظو یا حفیظو، اور پڑھتی بھی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ پھونکتی جا رہی تھی اپنے بازو کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ نمک ڈال کے اور لیمن ڈال کے، ایک دفعہ میں نے نمک لیا، نمک پانی میں ڈالا، پانی کو حل کیا اور وہ پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر میں نے، وہ مجھے خوب وامٹ ہو گئی، اور دوسری دفعہ پھر میں نے ایسے کیا، نمک لیا اور
पानी और थोड़ा सा मैंने हाफ़ लेमन लेके उसमें 2-4 कतरे डाल के, खुश्क था मेरा लेमन भी, वो पूरी तरह जूसी नहीं था, वो मैंने डाल के पी लिया। फिर वॉमिट थोड़ी देर बाद हुई, तमाम जहर बाहर आ गया, मुझे कोई बुखार नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ मुझे। और मैं अल्लाह के फजलो करम से उसी दिन 2-3 घंटों के अंदर अंदर बिल्कुल सेट थी, कुछ बुखार नहीं चढ़ा, पेन नहीं हुई, जिस्म नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप सब भी मेरे इस अल्लाह पाक की दी हुई नेमत से और मेरी जो उस वक़्त जो मेरी सोच में आया मैंने किया, आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों और दूसरों को भी बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला डेंगू का असर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नमक बज़ाहिर ख़ुद एक ज़हर है और ज़हर को ज़हर मारता है, और लेमन जो ज़हर को मारता है। तो ये देखें ज़रा, ये मेरी बिल्ली भी घात लगा के बैठ गई मेरी चिड़ियों के लिए, तो मुझे इसको भी बचाना है अभी। तो आप प्लीज़ ये मेरा जो भी मैंने उस टाइम किया, मेरे साथ बीती, मैंने आपके साथ शेयर की है। आप दूसरों को मेरी ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें और डेंगू से निजात पा सकें। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सबको सेहत दे और सबको अपने अपने घरों में खुश व खुरम शादाबाद रखे और हमेशा आप सब सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। ये मेरी वो जगह है जहाँ मुझे डेंगू ने काटा था और मैं यहीं बैठती हूँ, ये मेरी स्पेशल जगह। तो बस अल्लाह को पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे और खुशियाँ दे घर की। तो आज का व्लॉग मैं ये बंद करती हूँ। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और इस भलाई और नेकी के काम में आपका नाम भी शामिल हो सके। मैं तो बच गई, दूसरे भी बचते हैं, दूसरे इस तकलीफ़ में रहें। ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है जो मेरे साथ बीती है, मैं आपको ना बस बता नहीं सकती कितनी तकलीफ़ होती है, और जो भुगत रहा होता है ये तकलीफ़ उसी को पता होता है क्या चीज़ है। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मिसिस खान मुझे कहते हैं, गुलरेज गुल खान। और बूबूज़ लाइफस्टाइल, BUBUZ, बूबूज़ लाइफ, LIFESTYLE, बूबूज़ लाइफस्टाइल। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ताकि दूसरों की जान बच सके। जज़ाकल्लाह खैर जी। और जिसको फिर वीकनेस होती है, जिनको डेंगू बुखार है, वीकनेस होती है, उनके लिए भी मैं उनको बताऊंगी कि ये क्या दें, वो भी चंद दिनों में बिल्कुल अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।